الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه هو أضحك وأبكى وقال تعالى في مقام آخر لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور ایسی ہوں گی جو ہمیں تکلیف دیں گی، جن سے ہمیں غم ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں خوشی کے ساتھ غم بھی آئیں گے، یہاں ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی آئے گی اور آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے۔ قرآن کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک آیت سورۃ نجم کی ہے، اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے اور اللہ ہی ہے جو رلاتا ہے۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی وہ سورۃ البلد کی، قرآن کے 30ویں پارے کی آیت ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی مشقتوں، پریشانیوں، اسٹرگلز سے بھری ہے۔ دنیا میں غم اور پریشانی آئیں گے۔ اگر آپ ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں کوئی غم نہ ہو، ایسی دنیا یہاں تو نہیں ملے گی، آخرت میں مل سکتی ہے، جنت میں۔ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں کوئی ٹینشن نہیں۔ اسی لیے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، کہیں گے اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے غم سے نجات دی تھی۔ جو غم ہے یہاں ہے، وہاں کوئی غم نہیں ہے۔ جس طریقے سے جنت کی زندگی میں صرف خوشی ہی خوشی ہے، غم نہیں ہے، ویسے ہی جہنم کے اندر صرف تکلیف ہی تکلیف ہے، وہاں کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو دنیا میں غم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اچھا، ہر انسان کے ساتھ الگ الگ غم ہے۔ کوئی بیچارہ شادی کے لیے پریشان ہے، کوئی شادی کر کے بچوں کے لیے پریشان ہے، کسی کے بچے ہیں بچوں کی نافرمانی سے پریشان ہے، کسی کی بیوی کا اخلاق خراب ہے، بیوی کی بد اخلاقی سے پریشان ہے، کسی کی بیوی اپنے شوہر سے پریشان ہے۔ تو یہ زندگی میں غم اور تکلیفیں یہ لگی ہوئی ہیں۔
اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ کون تھے؟ ظاہر اللہ کے انبیاء تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے۔ کیا نبیوں کی زندگی میں غم نہیں آئے؟ نبیوں کی زندگی میں بھی غم آئے۔ ہمارے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے، کیا آپ کی زندگی میں غم نہیں آئے؟ آپ کو دکھ نہیں دیا گیا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے؟ آپ کی زندگی تو ٹریجڈی سے بھری ہوئی ہے، اور آپ کو جو غم ملا وہ دنیا کے لیے نہیں ملا، اللہ کے لیے ملا۔ آپ کو پتھروں سے مارا گیا، کیوں؟ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ گھر سے نکالا گیا، وطن سے نکالا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اپنے دشمن بن گئے، اپنے خاندان کے لوگ، اپنا چچا دشمن بن گیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے۔ آپ نے تین بیٹیوں کی موت دیکھی، جتنے بیٹے آپ کے ہوئے سب آپ کے سامنے انتقال کر گئے، زہر دیا گیا آپ کو، دانت توڑے گئے آپ کے، چہرہ لہو لہان کیا گیا۔ تو نبی کی زندگی میں یہ ساری تکلیفیں آئی، لیکن نبی کے دل سے پوچھو، نبی کے دل کو کیا غم تھا؟ نبی کو اپنے زخمی ہونے کا غم نہیں تھا، نبی کو اپنے دانت ٹوٹنے کا غم نہیں تھا، نبی کو ایک ہی غم تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو اس بات کا غم ہے، اس بات کی ٹینشن ہے، لوگ کیسے ایمان لے آئیں، لوگ کیسے اللہ کے راستے پہ آ جائیں، لوگ کیسے توحید کے راستے پر آ جائیں۔ یہی دکھ ہے جو آپ کو کھائے جا رہا ہے، یہی ٹینشن ہے، یہی غم ہے جو آپ کو کھائے جا رہا ہے۔ اے نبی، کہیں یہ غم آپ کی جان نہ لے لے، یہ ٹینشن کہیں آپ کی زندگی ختم نہ کر دے۔ نبی کو ٹینشن ہے تو یہ ٹینشن ہے، لوگ ایمان کیسے قبول کر لیں، لوگ توحید پر کیسے آ جائیں۔ وہ نبی اسی غم کے ساتھ دنیا میں رہے۔ آج 1400 برس بیت گئے، ہم سے کوئی پوچھے صاحب نبی سے کتنی محبت کرتے ہو، ہم کہتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں۔ نبی کا نام لے لیا جائے ہم جان دینے کو تیار ہیں، مگر 1400 سال پہلے وہ نبی ہمارے لیے راتوں کو روتے تھے۔ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر کے وہ نبی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ آخرت میں میری امت کا کیا ہوگا۔ وہ نبی اپنی امت کے لیے روتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، انسان کی زندگی میں غم اور پریشانیاں آتی ہیں۔ میں اس بات کی گارنٹی تو نہیں لے سکتا کہ غم آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گے، مگر غم کا علاج کیا ہے؟ غم آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غم کے تعلق سے ہماری شریعت غم کو کیسے ہینڈل کرنے کی بات کرتی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے، اسلام میں غم کا کیا علاج ہے۔ تو آئیے، بہت زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، روزانہ کی طرح 30-35 منٹ کا وقت ہمارے پاس رہتا ہے۔ ہم بنیادی چیزیں جو ہماری شریعت نے ہمیں سکھائی ہے، غم کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے، غم کو کیسے دور کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز، اگر غم کو دور کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہماری شریعت کہتی ہے، آپ کو اللہ کی توحید سے جڑنا پڑے گا۔ آپ کو ایک اللہ کے در پہ جھکنا پڑے گا۔ در در کی ٹھوکریں کھانے والا، کبھی اس کے در کبھی اس کے در جانے والا، وہ اس لائق ہے کہ اس کی زندگی میں غم آئے؟ جو ایک در کا محتاج بن جائے، جس کا سر جھکے تو ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکے۔ یہ سجدہ اگر انسان کو مل جائے تو شاعر کہتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا سیکھ جاؤ، اللہ اور جگہوں پر سر جھکانے سے آپ کو بچا دے گا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ اے نبی، آپ اللہ کے دین پر قائم رہیے گا، آپ اللہ کے اس دین پر قائم رہیے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں بنایا ہے، جو انسان کی فطرت میں شامل ہے، جو انسان کے نیچر میں شامل ہے۔ توحید ہماری فطرت کی آواز ہے۔ ایک انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے توحید کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کا ایٹماسفیئر، اس کے ماں باپ، اس کے خاندان کے لوگ اسے مشرک بناتے ہیں، ورنہ انسان توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس فطرت کی آواز کو، اس نیچر کی آواز کو قبول کر لو میرے پیارے ساتھی، توحید کو قبول کر لو۔ یہ توحید آپ کو انشاءاللہ زندگی میں کبھی بکھرنے نہیں دے گی، ٹوٹنے نہیں دے گی۔ اور یہی توحید، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندوں میں نے جنات کو انسان کو اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی کو ہم نے یہی پیغام دے کر کے بھیجا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو توحید ضروری ہے میرے پیارے ساتھی۔ جس کی زندگی میں توحید نہیں، اس کے دل کو بے چینی، اس کے دل میں ٹینشن، ڈپریشن، یہ سب لگا رہے گا اس کے ساتھ۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں، ان کے دل پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بے چینی کے، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ توحید آپ کو سکون دے گی، توحید آپ کو غموں سے نجات دے گی، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ سیدھے سیدھے لفظوں میں کہا جائے، اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہی تقویٰ ہے۔ اور یہ تقویٰ اگر ہماری زندگی میں آ گیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کر لے، جس کی زندگی میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ ہر غم سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دے گا، اللہ وہاں سے روزی دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ انسان آج کاروبار میں حرام راستے اپنا رہا ہے اور حرام راستوں کی دلیلیں دے رہا ہے، بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ کیا دنیا میں سارے لوگ جو پیسہ کما رہے سب حرام طریقے سے پیسہ کما رہے؟ نہیں، دنیا کے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں تقویٰ ہے، دینداری ہے، اور بہت پیسے والے لوگ ہیں۔ یہ آپ نے کیوں سمجھ لیا کہ آپ حرام کے محتاج ہیں؟ نہیں، اللہ نے حرام کی لسٹ بتائی ہے، حلال کی کوئی لسٹ نہیں بتائی۔ حلال انلیمیٹڈ ہے، تقویٰ کی زندگی گزارو، اللہ وہاں سے روزی دے گا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور تجربہ بتاتا ہے، مشاہدہ بتاتا ہے، سماج میں مثالیں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے تقویٰ کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے حرام کو چھوڑا ہے، اللہ نے حلال کے 10 راستے ان کو دے دیے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ آج ہم حرام کی دلیلیں دیتے ہیں۔ مولوی صاحب یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری، حرام کی مجبوری ہے، حرام کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ تقویٰ اختیار کیجیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان والے بن جاتے، تقویٰ والے بن جاتے، ہم آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے۔ اللہ کا وعدہ ہے، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، حلال و حرام کی تمیز کرنے والے بن جاؤ، ہم برکتوں کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیں گے۔ تقویٰ پیدا کر لو میرے ساتھی۔ تیسری چیز، غم سے نجات حاصل کرنا ہے، تو تیسرا سولوشن کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو اپنے آپ کو ایویلویٹ کرو، اپنے آپ کو ایگزامن کرو، اپنے آپ کو جانچو، کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں گناہ ہو رہا ہے۔ نماز تو نہیں چھوٹ رہی ہے، کوئی شرک کا کام تو نہیں کر رہا ہوں، کوئی بدعت کے کام میں تو نہیں ملوث ہو گیا، گھر کے اندر کوئی حرام کام تو نہیں ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو جانچو میرے بھائی۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے میرے بندو تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ سارے گناہوں کی سزا نہیں دیتا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں، جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے، بگاڑ نظر آ جائے، سمجھ جاؤ کہ وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور جب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے یہ مصیبتیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور جو اللہ سے توبہ کرے گا، قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہا ہے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ جتنا تم اللہ سے معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، اللہ آسمان سے زوردار بارش بھی نازل فرمائے گا، اللہ مال بھی دے گا، اللہ اولاد بھی دے گا، اللہ نہریں بھی جاری کر دے گا، اللہ باغات بھی دے دے گا، اللہ ساری نعمتوں سے نوازے گا۔ استغفار کرو۔ اسی آیت کی روشنی میں
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب شادی کے کئی برس ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، کہا جاؤ استغفار کرو۔ ایک اور انسان آیا، کہا امام صاحب سوکھا پڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ ایک اور آیا، کہا امام صاحب میرے کھیتوں میں پھل نہیں پیدا ہو رہے ہیں، کہا جاؤ استغفار کرو۔ شاگردوں نے پوچھا امام حسن بصری سے، امام صاحب کیا بات ہے، ہر کوسچن کا ایک ہی آنسر، ہر پرابلم کا ایک ہی سولوشن، ہر مسئلے کا ایک ہی حل؟ کہا یہ حل میں نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، قرآن بتا رہا ہے، استغفار کرو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ کتنی بار اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ ہم اپنی نیکیوں کا تو بڑا حساب لگاتے ہیں کہ تراویح پڑھ لی تو یہ ہو گیا، قرآن پڑھ لیا تو یہ ہو گیا، چاشت کی نماز پڑھ لی تو یہ مل گیا۔ نیکیوں کا کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہیں، کبھی گناہوں کا بھی کیلکولیٹر لے کے بیٹھو، کبھی گناہوں کو بھی کیلکولیٹ کرو، اور جب گناہوں کو کیلکولیٹ کرنا شروع کر دو گے تو شاید زندگی کی سانسیں کم پڑ جائیں گی اور دل کی دھڑکنیں کم پڑ جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور استغفار کرو۔ ایک اور چیز ہے جو غم سے نجات دیتی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ الذین آمنوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ غم آئے اللہ کو یاد کرو، نبی نے دعائیں سکھائی ہیں، غم میں اور پریشانی میں ان دعاؤں کو پڑھ لو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی جب پریشانیوں میں ہوتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ اللہ کی توحید کے ترانے پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی مصیبتوں اور پریشانی میں دعا پڑھتے تھے کہ اے میرے رب برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے ذریعے میں تیری مدد چاہتا ہوں۔ اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ تو میرے تمام حالات کی اصلاح فرما دے اور پلک جھپکنے بھر بھی مجھے میرے نفس کی طرف تو نہ پلٹا، میرے نفس کی طرف تو مجھے نہ لوٹا۔ اللہ کا ذکر کرو میرے پیارے ساتھ، اگر آپ کے ساتھ اللہ ہے ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نبی کو یاد کرو، نبی کی سیرت کو یاد کرو۔ غار ثور میں اللہ کے پیارے نبی اپنے یار غار کے ساتھ ہیں، دشمن تلاشی کر رہا ہے اور تلاشی کرتے کرتے بالکل غار ثور کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ابو بکر صدیق گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اب ہمارا کیا ہوگا، دشمن تو بالکل قریب آ چکا ہے، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تنصرہ فقد نصرہ اللہ، یاد کرو اللہ نے اپنے نبی کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب کافروں نے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اذ ہما فی الغار، جب اللہ کے پیارے نبی اور ان کے ساتھی غار ثور میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور اللہ کے نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اے ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ عقیدہ اگر پیدا ہو گیا نا، یہ حکومتیں، یہ فلاں ظالم کیا کر رہا ہے اور فلاں ظالم کیا کر رہا ہے، دنیا کے بہت بڑے بڑے ظالم آئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے آگے سب کو دنیا سے فنا ہو جانا پڑا۔ فرعون سے بڑا کون ظالم تھا؟ بچوں کو قتل کروا دیتا تھا صرف ایک بات پر کہ اس کے دربار میں کسی کاہن نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر تیری حکومت ختم کرے گا۔ بڑا طاقتور تھا بھائی، بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ تھا، مصر کی ندیوں کو کہتا تھا میں ندیوں کا بادشاہ ہوں، میری حکومت کے نیچے کتنی ندیاں بہتی ہیں۔ اسے اپنی حکومت پر نازتا، اپنی طاقت پہ نازتا، اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا۔ اللہ نے کیسی موت دی اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے ہیں، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ فلما تراءت الجمعان، دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ ہے ایمان۔ ہماری نظر میں تو کوئی آپشن نہیں ہے بھائی، سامنے ندی ہے، دریا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر دنیا کے حساب سے، دنیا کے چشمے سے دیکھو تو کوئی راستہ نہیں ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر کیسا یقین ہے، کہتے ہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اللہ نے حکم دیا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ اپنے عصا کو پانی کے اوپر مارو۔
فن فجرا، تو پانی پھٹ گیا، فکان کل فرقن کالطود العظیم، اور دونوں طرف پانی پہاڑ کی طرح تھم گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا. دنیا میں آپ نے سمندر کے اوپر برج دیکھا ہوگا، سی، برج آن دا سی، لیکن وے ان دا سی تو پہلی بار ہے نا. سمندر کے اندر راستہ بن گیا، پانی تھم گیا، ٹھہر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس کو پار کر گئے. اور جب فرعون نے دیکھا کہ یہ لوگ تو اسی راستہ بن گیا جا رہے ہیں، فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کے چلا گیا. اور جب فرعون پہنچا ہے دریا کے مڈ میں، دریا کے بیچ میں، اللہ نے پانی کو ملا دیا، پانی کو ملا دیا، اور سارے فرعونی اور فرعون کے سارے اس کے چیلے چمچے سب ڈوب گئے اسی میں. اور جب فرعون ڈوبنے لگا تو ایمان لاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ کے اوپر جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے. اللہ نے کہا آن، اب ایمان لائے ہو، ایمان لانے کی لمٹ ختم، ٹائم ختم، اب گیم از اوور، فنش. اب ہمیشہ تو ذلت کا سامان بن کے رہے گا. تیرے بدن کو بچا کے، تیری ڈیڈ باڈی کو بچا کے ہم رکھیں گے، آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ یہ تھا اپنے آپ کو خدا کہنے والا. اب یہ کنفرمیشن کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آج بھی جو مصر کے اندر جو ممی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ فرعون اس زمانے میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا اس کی ڈیڈ باڈی آج بھی ہے، اس بات کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی اس فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے. قرآن کی اس آیت سے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ باقی، ہو سکتا ہے کچھ صدیوں تک اللہ نے باقی رکھا ہو، تو اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس کی باڈی کو باقی رکھا، پانی میں اس کی باڈی ڈوبنے کی، اس کی باڈی باقی رکھی. تو اللہ ایسے راستہ نکالتا ہے میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میرے ایک بالشت قریب آتا ہے، ایک بالشت سمجھتے ہیں نا اس کو، کیا آپ کیا بولتے ہیں اس کو؟ یہ ایک پنجے کی جو چوڑائی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کو بتا بولتے، بتا، اور اردو میں بالشت بولتے ہیں، یہ جو ایک ہاتھ کا ناپ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر بندہ میرے ایک پنجا، ایک ہتھیلی میرے قریب آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں. بندہ چل کے میرے پاس آتا ہے، میں دوڑ کے اپنے بندے کے پاس آتا ہوں. بندہ اللہ کو پکارے تو صحیح. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اے میرے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے اللہ کہاں ہے، جواب دے دو اللہ قریب ہے. اللہ پکارنے والے کی پکار کو ضرور سنے گا، شرط یہ ایمان والا پکارے اور اللہ کی بات ماننے والا پکارے. اللہ کی مانو گے، اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. ایک اور چیز ہے جو ہمیں غم سے نجات دلاتی ہے، ایمان و عمل والی زندگی. دنیا میں آج بڑے بڑے فلم اسٹار ہیں، ان کی زندگی میں بڑی چمک ہے، بڑی دمک ہے، شراب ہے، شباب ہے، سب کچھ ہے، سوسائڈ کر لیتے ہیں. کچھ دنوں پہلے بالی ووڈ کے ایک بہت بڑے سپر اسٹار نے خودکشی کر لی. نوجوان تھا، بڑا نوجوانوں میں بڑا پاپولر تھا، اس کی فلمیں بڑی ہٹ ہو رہی تھیں. پیسے کی کمی تو نہیں تھی، نہ فیم کی کمی ہے، نہ گلیمر کی کمی ہے، نہ دنیا کی جتنی خواہشیں سب پوری ہو رہی. کیا غم ایسا آیا کہ اس نے خودکشی کر لی. میرے بھائیو یاد رکھو، ایمان والی زندگی اور نیک عمل والی زندگی، اس زندگی کے ساتھ ڈپریشن نہیں. اگر آپ واقعی میں ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے، اللہ کی گارنٹی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. جو بھی نیک عمل کرے گا اور ایمان والا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ کا وعدہ ہے ہم دنیا میں ایک پیسفل زندگی، ایک سکون والی زندگی اس کو دیں گے، اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ دیں گے. دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ کا وعدہ ہے. ایمان والی زندگی گزارو میرے ساتھ. غم کو دور کرنا ہے. ایک اور چیز یاد رکھو، جب کوئی زندگی میں غم آئے تو یہ یاد رکھو کہ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کا غم بھی آپ کے حق میں بہتر ہے. بھائی بچے کا انتقال ہو جائے، کسی ماں کے کلیجے کا ٹکڑا چلا جائے، ماں تو بہت روتی ہے نا، مگر بچے کے انتقال پر جو ماں صبر کر لے، نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی. اب ظاہر ہے کہ یہ جو جنت کی خوشخبری مل رہی ہے یہ بچے کے مرنے پر ملی ہے. جس ماں کا بچہ زندہ ہے اس کو تو یہ مقام نہیں مل سکتا. تو کبھی کبھی ہماری زندگی میں آنے والی مصیبت ہم سمجھتے بہت بڑی مصیبت آ گئی، مگر وہ مصیبت ہمارے حق میں بہتر ہوتی. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن
مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، بیماری پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، حتی الشوکت یشاقھا، یہاں تک کہ اگر مسلمان کو، مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا خطایا، اللہ اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے گناہوں کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ بیمار ہو گئے، ہم بستر پڑ گئے، ہمیں لگتا ہے اللہ کیسی آزمائش میں تو نے ڈال دی، ہمیں کیا معلوم کہ وہ بیماری ہمارے بہت سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اس لیے ہماری شریعت ہمیں دو فارمولے دیتی ہے زندگی میں، اگر خوشی مل رہی ہے، نعمت مل رہی ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اور زندگی میں غم آئے، مصیبتیں آئے تو صبر سے کام لو۔ مومن کے لیے کامیابی کے دو فارمولے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مومن ہر حال میں بھلائی کے ساتھ رہتا ہے، ان اصابت ہو سراء شکر، اگر مومن کو خوشی ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مومن کو تکلیف ملتی ہے تو مومن صبر سے کام لیتا ہے، وہ شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، نعمت بھی اس کے حق میں بہتر ثابت ہوتی ہے، مصیبت بھی اس کے حق میں بہتر ثابت ہوتی ہے۔ تو مصیبتیں ہمارے حق میں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، یہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لو، انشاءاللہ تکلیفیں آپ کی کمزور پڑ جائیں گی۔ ایک اور چیز ہے غم کا علاج، بہت مصیبت آ رہی ہے، بہت پریشانی آ رہی ہے، موت کو یاد کر لو، مرنا ہے نا، ایک دن مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے، جس دن مر جائیں گے یہ سارے غم، یہ سارے دکھ دور ہو جائیں گے، اس سے بڑا تو کوئی غم نہیں نا، مر جائیں گے۔ موت کو یاد کرو، اپنے انجام کو یاد کرو، اپنی زندگی کے آخری دن کو یاد کرو، اور وہ آخری دن کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس مجلس میں آج اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم گارنٹی دے سکتے ہیں اگلے رمضان میں یہاں تفسیر ہوگی، بیان ہوگا تو وہ لوگ موجود رہیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے بیچ میں کل تھے، آج نہیں ہیں۔ موت کو یاد کرو میرے پیارے ساتھیوں، موت آپ کی زندگی سے غموں کو ہلکا کر دے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ موت کو جس نے پریشانی میں یاد کیا تو پریشانی ہلکی پڑ گئی، اور موت کو جس نے آسانی میں یاد کیا، موت نے اس کو آسانی میں اترانے نہیں دیا، غرور کرنے نہیں دیا، موت نے اس کی اوقات اس کو یاد دلا دی۔ ایک جنازہ جا رہا تھا اللہ کے نبی کے سامنے سے، آپ نے صحابہ سے کہا یہ جو جنازہ جا رہا ہے مستریح و مستراح منہ، یا تو یہ جنازہ آرام پا گیا یا آرام دے گیا۔ صحابہ نے کہا کیا مطلب ہے اللہ کے نبی، اس کا کیا مطلب کہ یہ جنازہ جس کا جا رہا ہے یہ راحت پا گیا یا راحت دے گیا، اس کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا العبد المومن یستریح من نصب الدنیا، بندہ مرنے والا اگر مومن تھا، جیسے ہی موت ہو گئی زندگی کے سارے غموں سے اس کو نجات مل گئی، اب کوئی بیماری آنے والی نہیں، اب کوئی نافرمانی کرنے والا نہیں، اب کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، وہ دنیا کے غموں سے نجات پا گیا۔ اور اگر مرنے والا کافر تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اس کے مرنے پر انسان بھی چین کی سانس لیتے ہیں، چرندے بھی چین کی سانس لیتے ہیں، پرندے بھی چین کی سانس لیتے ہیں، یہ پیڑ پودے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چلو ایک فاسق، ایک فاجر، ایک بدکار دنیا سے گیا ہے۔ تو ایسی موت مرو کہ آپ کے مرنے پر زمانہ افسوس کرے، ایسی موت مت مرو میرے پیارے ساتھیوں کہ آپ کے مرنے پر دنیا راحت اور سکون محسوس کرے۔ ایک اور چیز ہے جو ہمیں غم سے نجات دیتی، اور وہ چیز ہے دعا۔ اللہ سے دعائیں کرو۔ غم کی مصیبت، غم کی گھڑیوں میں نبیوں کو دیکھو، ایوب علیہ السلام کو دیکھو، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یاد کرو میرے بندے ایوب کو، جب اللہ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ بڑی تکلیف میں، اور تو ارحم الراحمین ہے، تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور ہم نے ان کی بیماری کو دور کیا، اور ان کی نعمتوں کو ڈبل دے دیا، پہلے سے زیادہ بچے دے دیے، پہلے سے زیادہ مال دے دیا۔ حضرت یونس کو دیکھو، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور یاد کرو مچھلی والے نبی کو، جب وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل پڑے، اور یہ سمجھا کہ اللہ کی پکڑ سے باہر ہو گئے، جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تو مچھلی کے پیٹ میں تین اندھیروں میں پکارا، تین اندھیرے تھے، سمندر کا اندھیرا، اور رات کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ دنیا کے شاید کسی نیٹ ورک کی کوریج وہاں نہیں ملے گی، دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں نہیں پہنچ سکتا، مگر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیٹ ورک موجود تھا۔ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہا اللہ
تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالم ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مچھلی والے کی یہ دعا یاد کر لو، مچھلی والے کی یہ دعا، جو مسلمان کسی مصیبت میں پڑے گا اللہ ضرور اس کو مصیبت سے نجات دے گا۔ کیا خاص بات ہے اس دعا میں؟ علماء نے لکھا اس دعا میں 3 خاص بات ہے۔ اس میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اللہ کی پاکی کا بیان ہے، اور اپنی غلطی کا اقرار ہے، اور یہ 3 چیزیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ظالم ہوں۔ یہ 3 چیزیں اس دعا کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، ہم نے یونس کی دعا کو قبول کیا، ان کو غم سے نجات دیا، اور ہم اسی طریقے سے مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو دیکھو، بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے بہترین وارث عطا فرما دے۔ اللہ نے یحییٰ کی شکل میں ان کو بیٹا عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ نے ہاجرہ سے اسماعیل دے دیا، سارہ سے اسحاق دے دیا، 2 بیٹے دے دیے۔ دعا کرو میرے پیارے ساتھ، آپ کے لیے جو امپاسبل ہے اللہ کے لیے وہ امپاسبل نہیں۔ شادی کے بعد 5 سال 6 سال اولاد نہیں ہوتی ہے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے یہاں دوڑتے دوڑتے تھک گئے ہیں، آیورویدک دوائیں کھا رہے، ہومیوپیتھک دوائیں کھا رہے، سب رپورٹیں نارمل ہے، اولاد نہیں ہو رہی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے جوڑوں کو بھی دیکھا، 23 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا، شادی کے 23 سال کے بعد آدمی کی عمر 40 پلس ہو گئی، عورت کی عمر 40 پلس ہو گئی، مایوس ہو گئے، لیکن اللہ سے دعائیں کرتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، گڑگڑاتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا سن لیتا ہے، میڈیکل سائنس حیران ہے، دنیا حیران ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے پیارے نبی کی زندگی دیکھیے، جنگ بدر کے پہلے صبح جنگ بدر ہونے والی ہے، 17 رمضان کی تاریخ تھی، 16 رمضان کو رات میں، یعنی اگلے دن 17 رمضان ہے، رات کا ٹائم ہے، اللہ کے پیارے حبیب بدر کے میدان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی پر تیرے ماننے والے آج ہلاک ہو گئے، یہ 313 ہے اللہ اگر آج مٹا دیے گئے، اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا کلمہ کون پڑھے گا، تیرا نام کون لے گا، تیری توحید کا اقرار کون کرے گا؟ اللہم انجز وعدک، اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر دے۔ نبی اکرم دعائیں کر رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں اور پیچھے سے اپنے نبی کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس کیجئے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ نبی نے دعائیں کی، اور صبح بدر کے میدان میں 313 صحابہ کی مدد کرنے کے لیے 1000 فرشتے بھی اترے ہیں، اور شیطان بھی اس جنگ میں شامل تھا، اور شیطان نے جب دیکھا کہ فرشتے اتر کر کے ایمان والوں کی مدد کر رہے ہیں، شیطان پیٹ پھیر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ تو دعا بہت بڑا علاج ہے غم کا۔ اسی طریقے سے غم کا ایک بہت بڑا علاج درود شریف ہے، اور چونکہ ہم لوگوں کو تو یہ کہا جاتا بس آپ یہ نبی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ نبی کے گستاخ ہیں، تو ہمیں تو کم سے کم اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بھئی ہم سے زیادہ نبی کو کون مانے گا؟ الحمدللہ ہم تو نماز میں ایک ایک ادا میں ہم تلاش کرتے ہیں میرے نبی کا طریقہ کیا تھا۔ تو جس نبی سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ نبی کے نام پر ہم نے دنیا سے دشمنی مول لے کے رکھی، یہ کیوں؟ تقلیدی فرقہ ہم سے کیوں ناراض رہتا ہے، یہ اہل بدعت کیوں ناراض رہتے ہیں؟ ہم سے ان سے کیا دشمنی ہے؟ یہ ساری دشمنی تو اسی لیے کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم سنت رسول کو نہیں چھوڑ سکتے، حدیث رسول کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جس نبی سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، جس نبی کے نام پہ دنیا کو دشمن بنا کے بیٹھے ہوئے ہم، اس نبی پر کثرت سے درود پڑھا کرو میرے پیارے ساتھی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ ابی بن کعب نے پوچھا، ہے اللہ کے نبی میں روزانہ تھوڑی دیر دعا کرتا ہوں، وظیفہ پڑھتا ہوں، تو اپنے وظیفے میں کتنی دیر آپ کے لیے درود پڑھتا رہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری مرضی۔ انہوں نے کہا ایک کام کرتا ہوں، اپنے وظیفے کا 1/4 حصہ میں آپ کے لیے درود کے لیے خاص کر دیتا ہوں۔ نبی نے کہا اس سے بڑھا دو تو اور اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا 1/3 کر دیتا ہوں۔ نبی نے کہا اس سے بڑھا دو اور اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آدھا کر دیتا ہوں۔ نبی نے کہا اس سے بڑھا دو اور اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا 2/3 کر دیتا ہوں۔ نبی نے کہا اس سے بھی بڑھا دو تو اور اچھی بات ہے۔ تو صحابی نے کہا، ابی بن کعب نے کہا، اے اللہ کے نبی ایک کام کرتا ہوں کہ میں جو الگ سے ایک دعا کرتا ہوں جتنی دیر، میں اس دعا کی پوری ٹائمنگ نبی پر درود پڑھنے میں گزاروں گا، اس وظیفے کو میں خاص کر دیتا ہوں، اتنی دیر میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تغفر ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
تو درود پڑھنے سے میرے پیارے ساتھیوں غم دور ہوتے ہیں، اس لیے کثرت سے درود پڑھو۔ اب ایک دو چیزیں اور، غم کا ایک بہت بڑا علاج نماز بھی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ زندگی میں تکلیفیں آئیں تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے نبی کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی تھی آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، دل کا سکون تھی۔ آج ہماری زندگیوں میں نماز نہیں ہے، مسجدوں کے اوپر ہم رو رہے ہیں کہ ہماری مسجدوں پر ظالموں نے قبضہ کر کے رکھا ہے، ہماری مسجدوں پر بڑے بڑے نشانے سادے جا رہے ہیں۔ ارے پہلے اللہ کے گھروں کو آباد تو کرو، پہلے نمازوں کو مسجدوں کو آباد تو کرو۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نمازی بنو میرے پیارے ساتھیوں، اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ، اپنی عورتوں کو نمازی بناؤ، بچوں کو نمازی بناؤ۔ اسلام میں غم کا ایک اور علاج ہے میرے پیارے ساتھیوں، نکاح کرنا۔ اب آپ بولیں گے نکاح کیسے غم کا علاج ہے؟ جی ہاں، ایک انسان اگر شادی کے قابل ہے، شادی کے ایلیجبل ہے، وہ نکاح کر لے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو تم میں سے کنوارے ہیں، جو غیر شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ۔ ہمارے ہاں 45 سال کا 50 سال کا انسان، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب لوگ کیا بولتے ہیں، اس بوڑھے کی شادی ہم کیوں کرائیں گے؟ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس 45-50 سال کے انسان کو بھی زندگی میں بیوی کی ضرورت ہے، اور آپ نے اپنے فارمولے بنا کے رکھتے ہیں کہ صاحب اس کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسان اپنی بہوؤں سے نہیں لے سکتا، اپنی بیٹیوں سے نہیں لے سکتا، اس عمر میں بھی اس کو لائف پارٹنر کی ضرورت ہے، اور ہمارے سماج میں پتہ نہیں کیوں اس کو بڑا ہے بنا دیا گیا۔ عورتیں اچھی خاصی جوان عورتیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک بچہ ہے 2 بچہ ہے، لوگ کیا بولتے ہیں، ارے یہ تو بیچاری بچوں کے سہارے زندگی گزار لے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے۔ کسی عورت کی جوانی کو برباد کرنے کے لیے فارمولا آپ نے بنا کے رکھا ہے، بچوں کے سہارے زندگی گزار لے گی۔ بچے کسی عورت کی جوانی کے تقاضوں کو پورا نہیں کر دیں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی جہالت ہے کہ ہم مطلقہ اور بیوہ عورتوں کی شادی نہیں کراتے، پڑی رہ جاتی ہیں وہ زندگی بھر، چاہے وہ مطلقہ اور بیوہ عورتیں ہوں، چاہے وہ مرد حضرات ہو جن کی بیویوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، جو بغیر جوڑے کے، ان کو جوڑا عطا کرو، ان کی شادی کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے، اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے مالدار کر دے گا۔ ہمارے ہاں پہلا ہوتا ہے صاحب پہلے کیریئر بن جائے پھر شادی کریں گے۔ مہاراشٹر کے علاقے میں میرا پروگرام ہوا، اکولا سائیڈ میں، وہاں نوجوانوں نے جلسے کے پہلے، تقریر کے پہلے اکیلے میں مجھ سے آ کے کہا مولانا ذرا اس پر آپ بولیے گا۔ کس پر؟ بولے ہمارے یہاں جب تک گورنمنٹ جاب نہ مل جائے تب تک شادی نہیں کراتے۔ اب گورنمنٹ جاب کوئی ریوڑی تو نہیں جو بٹ رہی ہے، گورنمنٹ جاب ملی تو 35 سال کے لڑکے ہو گئے، شادی نہیں ہو رہی ہے۔ یہی مسئلہ لڑکیوں کے ساتھ ہے، لڑکی کے لیے اچھا رشتہ ملا، لیکن لڑکی کے جو والدین ہوتے ہیں ان کی بھی صاف فرمائشیں بڑی اعلیٰ ہوتی ہیں، ہم کو ایسا داماد چاہیے، ویسا داماد چاہیے، سنگ مرمر کا گھر چاہیے، ₹1,00,000 مہینے کی انکم ہونی چاہیے۔ بھائی اپنی شرطوں کو تھوڑا ڈاؤن کر دو، نہیں ڈاؤن کرو گے آپ کی بچی آج 24 سال کی، کل 34 کی ہو جائے گی، 34 سال کی ہو جائے گی، پھر آپ کو رشتے نہیں ملیں گے، آپ کی بچی کی جوانی برباد ہوگی، کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ بچے تو پھر بھی بول دیتے ہیں ماں باپ سے، بچیاں تو نہیں بول سکتی نا۔ کتنی بچیاں ہیں اپنے ماں باپ کی ضد کی وجہ سے ان کی جوانیاں برباد ہوتی ہیں۔ بہت سارے پرابلمز کا حل میرے بھائیوں شادی ہے۔ کتنے نوجوان لڑکے ہیں بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہے، کتنی لڑکیاں ہیں ان کے چہرے کی رونق ختم ہو رہی ہے، ان کے جسم کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہے صرف شادی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو شادی کراؤ اپنے نوجوانوں کی، صحیح عمر میں شادی کراؤ۔ رسم و رواج، یہ لین دین، یہ جہیز، یہ جوڑا، یہ بارات، یہ فلا الا بلا، ختم کرو ان رسم و رواج کو۔ زمانہ بہت آگے نکل چکا، آپ کی سوچ کے آگے نکل چکا ہے۔ آپ کے گھروں میں زنا کہاں سے آ رہا آپ سوچ نہیں سکتے۔ سوشل میڈیا، موبائل، انٹرنیٹ، کہاں سے آپ کے گھر میں بےہودگی اور گندگی آ رہی ہے آپ سوچ نہیں سکتے میرے ساتھیوں۔ یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے، یہ تابعین کا زمانہ نہیں، یہ تقوی اور طہارت کا زمانہ نہیں ہے، یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ اپنے بچوں کو فتنے سے بچانا ہے، وقت پر ان کی شادی کرو۔ اگر آپ 30 سال میں بھی اپنے لڑکے کی شادی کرتے ہو بہت لیٹ کرتے ہو شادی، میکسیمم 20 سے 25 سال کے بیچ میں شادی ہو جانی چاہیے۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، اسلام میں غم کا علاج، یہ ہمارا ٹاپک تھا۔ ایک آخری چیز، اگر غم سے بچنا ہے، پریشانیوں سے بچنا ہے تو اپنی زندگی میں قناعت پیدا کرو۔ قناعت کس کو بولتے ہیں؟ جو ملا ہے اس پر راضی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ، جس کو اللہ تعالیٰ 3 نعمتوں سے نواز دے، اس کو اپنے گھر میں امن اور چین نصیب ہے. ابھی کشمیر کے کچھ سفیر لوگ آئے تھے، کبھی کشمیریوں سے پوچھے وہاں حالات کیا رہتے ہیں. ہمارے یہاں پٹاخے جیسے بجتے نا انڈیا کے میچ جیتنے پر، ویسے وہاں بم اور بارود کے دھماکے سنائی دیتے رہتے ہیں. یعنی زندگی میں سیفٹی نہیں ہے. کب پولیس کی ریڈ پڑ جائے، کب جو ہے بم دھماکہ ہونے لگے، کب جو ہے ٹیررسٹ میں اور پولیس والوں میں کلیش شروع ہو جائے، نہیں کہہ سکتے. آپ ان سب چیزوں سے سیف ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. غازہ کے حالات آپ دیکھ لیجئے، بچوں کے ساتھ انسان افطار کر رہا ہے، ادھر سے ڈرون کا حملہ ہو رہا ہے، پورا محلہ برباد کر دیا جاتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ امن اور چین کے ساتھ ہیں، معافن فی جسد ہی، اور بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، اور آپ کے گھر میں صرف 24 گھنٹے کی خوراک ہے، صرف 24 گھنٹے کی، یہ 3 نعمتیں اگر آپ کے پاس ہیں، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں. ان فکانما حیزت لہ الدنیا، سمجھو دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو مل گئی، تندرستی مل گئی، امن چین مل گیا، اور 1 دن کی خوراک مل گئی. یہاں تو صاحب ہم 100 برس آگے کی پلاننگ کر کے چلتے ہیں. ہمارے بچوں کے بچوں کو کیا ملے گا، ہم اس کی پراپرٹی بنا کے بیٹھے، اپنے فیوچر کے لیے اپنے آج کو برباد کر کے بیٹھے. نہیں میرے پیارے ساتھی، اپنے آج کو بہتر بناؤ، اپنے آج کو اچھا بناؤ. اور آپ کبھی سوچئے، جن بچوں کے لیے ہم اتنا سب کچھ کرتے ہیں، حلال حرام ایک کر دیتے ہیں، یہ بچے ہم کو کتنا یاد رکھتے ہیں. ابھی مولانا کیا وہ بنگلور والے عالم جو ہے، کیا نام، عبد القدیر نام ہے ان کا، جی ان کا ایک بیان میں ایسی کلپ آ گیا سوشل میڈیا پہ، وہ بتانے لگے کہ مدینہ کے اندر بیٹھے تھے، مسجد نبوی کے اندر، تو مدینہ کے ایک شیخ نے ان لوگوں سے پوچھا، انڈیا کے جو لوگ گئے تھے، پوچھا بھائی آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ سب لوگوں نے بتا دیا. والد کے والد کا نام کیا ہے؟ سب لوگوں نے بتا دیا. دادا کا نام، دادا کے والد پر دادا ان کا نام کیا ہے؟ سب نے بتا دیا. ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ تو بتا رہے تھے کہ 5-6 لوگوں میں سے 1-2 لوگ بتا پائے، باقی لوگ بولے کہ نہیں ہم کو تو نہیں یاد، معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پر دادا کے والد کا نام کیا تھا. تو اس پر اس شیخ نے ایک بڑی اچھی بات کہی. اس نے کہا کہ حلال و حرام ایک کر دیتے ہو جن بچوں کے لیے، یہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کا نام تک یاد نہیں رکھیں گی. کتنی بڑی بات ہے. جن کے لیے آپ رشوتیں کما رہے ہو، سود کما رہے ہو، بے ایمانی کر رہے ہو، دوسروں کی زمین ہڑپ رہے ہو، یہ بچے آپ کا نام تک یاد نہیں رکھیں گے. تو میرے بھائیوں، اپنے فیوچر اور اپنی اولاد کے فیوچر کی فکر کرو، مگر اتنی فکر مت کرو کہ اپنے ورتمان کو، اپنے پریزنٹ کو برباد کر ڈالو. یہ 3 نعمتیں ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کو مل گئی دنیا کی ساری نعمتیں اس کو مل گئی. اور کبھی میں ایک بات آپ کو بول دوں، کبھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار فلاں کی زندگی مجھ کو مل جائے، فلاں تو بڑے آرام سے رہ رہا ہے. آپ کے پاس بائک ہے، آپ 4 ویلر والے کو دیکھیں، آپ بولے یار کاش کہ میرے پاس 4 ویلر آ جاتی. 4 ویلر آپ کے پاس ہے، 5-10 لاکھ کی گاڑی ہے، آپ نے 1 کروڑ والی گاڑی کو دیکھا، آپ نے کہا یار کاش میرے پاس 1 کروڑ والی گاڑی ہوتی. لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے، یہ یاد رکھیے کہ آپ کے پاس اگر بائک بھی ہے، دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو بائک کے لیے ترستے ہیں. اگر آپ کے پاس بائک بھی نہیں، سائیکل بھی نہیں، پیدل آپ چل رہے ہیں، دنیا کے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو پیروں سے معذور ہیں، اور آپ کو دیکھ کے ٹھنڈی سانسیں بھرتے کہ اللہ کاش میری ٹانگیں صحیح ہوتی. تو جس زندگی پر آپ افسوس کرتے ہیں، اس زندگی کو پانے کی لاکھوں کروڑوں لوگ دعائیں کرتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی سے مایوس مت ہونا میرے پیارے ساتھیوں. آپ کی زندگی جو اللہ جس حال میں رکھے، اللہ کا شکر ہے. اپنی زندگی پر راضی رہنا سیکھو، اور اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو. اور کبھی موقع ملے تو اسپتالوں کا چکر لگا لیا کرو، کینسر ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو، ٹی بی کے ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو. لوگ زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اللہ چین کی زندگی اگر دے رہا ہے، سکون کی زندگی دے رہا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ چند چیزیں اسلام میں غم کے علاج کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ہر غم سے، ہر رنج سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے. اور جو باتیں بیان کی گئیں، اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.